بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 35 جو آپ کو اور مسلمانوں کو دشمن سمجھتے، آپ کے خلاف سے تیار کرتے تھے، انہیں خیر سگالی اور بھائی چارے کے پیغام دیے جائیں۔ اس خواہش اور کوشش کے علاوہ جنوری 630 میں حضور اکرم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ آپ نے مکہ کو چند ہی دن پہلے اپنی تحویل میں لیا تھا اور شہر کے انتظامات میں مصروف تھے۔ حضور کو مشورے دیے جائے کہ شہری انتظامات کو ملتوی کر کے دفاعی انتظامات کی طرف فوری توجہ دی جائے اور دشمن کے حملے یا محاصرے کا انتظار نہ کیا جائے۔ رسول اللہ نے مشورہ دینے والوں سے یہ کہہ کر ان کا مشورہ مسترد کر دیا کہ ہم یہاں دفاعی مورچے بنا کر اس میں بیٹھ جائیں، اور جب دشمن کو خبر ملے کہ ہم بیدار ہیں اور قلعہ بند ہو گئے ہیں تو وہ دشمن مکہ سے کچھ دور خیمہ زن ہو کر اس انتظار میں تیار بیٹھ جائے کہ ہم دفاع میں ذرا سی بھی کوتاہی کریں تو وہ شہر کو محاصرے میں لے یا سیدھی جلگار کر دے، تو یہ دشمن کو دعوت دینے والی بات ہوگی، مسلسل خطرہ بن کر ہمارے سروں پر بیٹھا رہے گا۔ اس دور کے مختلف تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم نے اس اصول کو وضع کیا اور مسلمانوں کو زیر نشین کرایا تھا کہ دشمن اگر اپنے گھر بیٹھ کر للکارے تو اس کی للکار کا جواب غیر محسوس طریقے سے یعنی عملی طریقے سے دو۔ دوسرا یہ کہ دشمن کی نیت اور اس کے عزائم کا علم ہو جائے تو اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھ کر اس کا انتظار نہ کرتے رہو اور اس پر حملہ کر دو۔ حضور نے اپنی امت کو تیسرا اصول یہ دیا تھا کہ ہر وقت تیاری کی حالت میں رہو اور دشمن کو احساس دلاؤ میں تمہیں للکارنے لگا ہوں یا تمہارے لیے خطرہ بننے کی کوشش کرے گا تو تم بھی بجلی کی طرح اس پر گر پڑو گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مالک بن عوف اپنے خیمے میں غصے سے بار بار زمین پر پاؤں مارتا اور کہتا تھا، وہ اتنی جلدی کس طرح یہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے ساتھ غداروں بھی لائے ہیں جنہوں نے محمد کو پہلے دن یا بہت پہلے خبردار کر دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ خود جا کر دیکھ لے مالک، بوڑھے الاسما نے کہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اپنی دیوتا لات کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا جو دیکھ آیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جس کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی نین کے قریب آ کر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا انہوں نے خیمے نہیں لگائے، وہ تیاری کی حالت میں ہے، اور یہ بھی جھوٹ نہیں کہ اس لشکر کا سپہ سالار خود محمد ہے۔ مالک بن عوف غصے سے بولا ہوا جا رہا تھا۔ وہ مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے چلا تھا۔ اس نے اتار سے مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا، مگر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس کی جمعیت سے تھوڑی ہی دور حنین کے گرد و نواح میں آ گئے ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ غصہ تیری عقل کو کمزور کر رہا ہے مالک، الاسما نے اسے کہا۔ اب معاشرے اور یلغار کو دماغ سے نکال اور اس زمین سے فائدہ اٹھا جس پر مسلمانوں سے تیرا مقابلہ ہوگا۔
تو अच्छी चालें सोच सकता है, तो दुश्मन को धोखा दे सकता है, तुझ में जुर्रत है, फिर तू क्यों परेशान हो रहा है। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे एक बार फिर कहता हूँ कि हवाज़न के लोगों ने अपनी औरतों और अपने बच्चों और अपने मवेशियों को साथ लाकर अच्छा नहीं किया। आ मेरे साथ नैन की वादी को देखें। वो दोनों इस इलाके को देखने चल पड़े जहाँ लड़ाई मतवक्को थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुजाहिदीन की जो फ़ौज थी उसकी तादाद 12,000 थी। नफरी में मक्का के 2,000 अफराद ऐसे थे जिन्हें इस्लाम कबूल किए अभी चंद दिन ही हुए थे। बाज़ सहाबा कराम इन नौ मुस्लिमों पर भरोसा करने पर आमादा नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अल्लाह पर भरोसा था। अबू सुफियान, अकरमा और सफ़वान भी तो नौ मुस्लिम थे। ये तीनों सरदारी और सलारी के रुतबों के अफराद थे जिनका नौ मुस्लिम कुरैश पर असर और रसूख भी था, लेकिन देखा गया ये सब अपनी मर्जी से इस लश्कर में शामिल हुए थे। एक मौरख ने लिखा है कि इन तीनों ने मुजाहिदीन के लिए कमोबेश 100 ज़रा बख्तर दिए थे। यह लश्कर 27 जनवरी 630 की सुबह मक्का से रवाना हुआ था और 31 जनवरी की शाम नैन के गिरदोनवाब में पहुंच गया। कूच बरकरफ्तार था। रसूल करीम को मालूम था कबीला वाजन और कबीला स्कैफ लड़ने वाले कबीले हैं। इनके कैद दार मालिक जंगी फहम फरासत और चालों से बखूबी वाकिफ़ हैं, इसलिए आपने हर अव्वल जिन 700 मुजाहिदों को रखा वो बनी सलीम के थे और इनके कमांडर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। नैन एक वादी है जो मक्का से 11 मील दूर है। बाज़ जगहों पर यह वादी 7 मील चौड़ी है, कहीं इसकी चौड़ाई इससे भी कम है और नैन के करीब जाकर वादी की चौड़ाई कम होते होते बमुश्किल 2 फरलांग रह जाती है। यहाँ से वादी की सतह ऊपर को उठती है, यानी यह चढ़ाई है। आगे एक दर्रा नुमा रास्ता है जो दाएं बाएं मुड़ता एक और वादी में दाखिल हो जाता है। इस वादी का नाम नखलता अलमानिया है। रास्ता खासा तंग है। मुसलमानों ने अपने जासूसों की आंखों से देखा कि कबीलों की मुतहिदा फ़ौज अभी औतास के करीब खैमाज़न है, मगर जासूस रात की तरीकी में न झांक सके या उन्होंने ज़रूरत ही महसूस न की कि रात को भी देख लेते कि दुश्मन की कोई नकलो हरकत तो नहीं कर रहा। इस दौरान मुतहिदा कबीलों के कैंप में कूच या पेशकदमी की तैयारी के कोई आसार नज़र न आए। कैंप पर मुर्दनी से छाई हुई थी, कोई सरगर्मी नहीं थी। 1 फरवरी 630 की शहर मुजाहिदीन औतास की तरफ पेशकदमी की स्कीम की ये थी कि दुश्मन के कैंप पर यलगार की जाए। उम्मीद यही थी कि दुश्मन को बेखबरी में जा लेंगे। पेशकदमी मुकम्मल तौर पर पुरमुनज़्ज़म थी। हर अव्वल में बनु सलीम के मुजाहिदीन थे जिनके कैद खालिद बिन वलीद थे। इस हैसियत में खालिद बिन वलीद सबसे आगे थे। इस्लामी फ़ौज की नफरी 12,000 थी, लेकिन इस बाकायदा फ़ौज के साथ एक बेकायदा फ़ौज भी थी जिसकी नफरी 20,000 थी। ये मक्का और गिरदनवा के लोग थे जो फ़ौज की मदद के लिए साथ आए थे। एक वाक़या काबिल ज़िक्र है। इतना ज़्यादा लश्कर देखकर बाज़ सहाबा कराम ने बड़े फ़ख्र से कहा कि कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। 2 मौरखों ने लिखा है कि इस फ़ख्र में तकब्बर की झलक भी थी। खालिद इस्लामी लश्कर के आगे थे। वो जब वादी हुनैन के तंग रास्ते में दाखिल हुए तो सुबह तलू हो रही थी। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उसकी रफ्तार तेज़ कर दी। खालिद रज़ी अल्लाह तआला जोशीले जंगजू थे और जारहाना क़यादत पर यकीन रखते थे। वो जब मुसलमान नहीं हुए थे तो कबीला कुरैश के सरदार आला अबू सुफियान से इन्हें सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो इन्हें खुलकर लड़ने नहीं देते। उनके कबूल इस्लाम की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने रसूल करीम की अस्करी क़यादत में वो जज्बा देखा था जो इन्हें पसंद था। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कबूल इस्लाम से पहले
کرما سے بھی کہا تھا کہ میرے عسکری جذبے اور میدان جنگ میں جارحانہ انداز کی قدر صرف مسلمان کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے خالد کی عسکری اہلیت اور قابلیت کی جو قدر کی تھی، اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر کے ہراول کے کمانڈر تھے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کا ہراول دستہ گھاٹی والے تنگ راستے میں داخل ہو گیا۔ اچانک زمین و آسمان جیسے پھٹ پڑے ہو۔ آوازن، تحصیف اور دیگر قبیلوں کی متحدہ فوج کے نعرے گھٹاؤں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک کی طرح بلند ہوئے اور مسلح دھار بارش کی طرح تیروں کی بچھاڑ ہوگی۔ یہ تیر دائیں بائیں کی چٹانوں ٹیکریوں سے آ رہے تھے۔ یہ دشمن کی گھات تھی۔ مالک بن عوف اور اسما نے دن کے وقت اپنے کیمپ میں کوئی سرگرمی ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے جنگی کیمپ نہیں، کسی قافلے کا پڑاؤ ہے۔ شام کے بعد جب مالک بن عوف اپنی فوج کو نین کے تنگ راستے پر لے گیا اور تیر اندازوں کو دونوں طرف چھپا کر بٹھا دیا تو تیروں کی بچھاڑ اچانک بھی تھی۔ بہت زیادہ بھی مجاہدین کے گھوڑے تیر کھا کر بے لگام ہو کر بھاگے۔ جو سوار تیروں سے محفوظ رہے وہ پیچھے کو بھاگ اٹھے۔ تیروں کی بچھاڑیں اور تیز و تند ہو گئی۔ گھوڑے بھی بے قابو اور سوار بھی بے قابو ہو گئے۔ بھگدڑ مچ گئی۔ مت بھاگو، خالد بن ولید تیروں کی بچھاڑ میں کھڑے ہو کر چلا رہے تھے۔ پیٹھ نہ دکھاؤ، مقابلہ کرو۔ ہم دشمن کو گھوڑوں اور سواروں کی بھگدڑ ایسی تھی کہ خالد بن ولید کی پکار کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ کوئی یہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکتا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں کتنے تیر اتر گئے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے وہیں کھڑے اپنے دستے کو مقابلے کے لیے للکار رہے ہیں۔ وہ آخر بھگدڑ کے ریلے کی زد میں آ گئے اور ان کے دھکوں سے یوں دور پیچھے آ گئے جیسے سیلاب میں بہہ گئے ہوں۔ جب بھگدڑ کا یہ ریلا گزر گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہراول کے پیچھے اسلامی فوج آ رہی تھی۔ اس کے رضاکاروں کا باقاعدہ لشکر بھی تھا۔ ہراول کا دستہ بھاگتا دوڑتا پیچھے کو آیا تو فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ ہراول کے بہت سے آدمیوں کے جسموں میں تیر پیوست تھے اور ان کے کپڑوں سے خون لال تھے۔ گھوڑوں کو بھی تیر لگے ہوئے تھے۔ مالک بن عوف کی فوج کے نعرے جو ایسے زیادہ بلند ہو گئے تھے سنائی دے رہے تھے۔ حال دیکھ کر اسلامی فوج بکھر کر پیچھے کو بھاگی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش جو بے دلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے اس بھگدڑ کو یوں بڑھایا جیسے جلتی پر تیل کام کرتا ہے۔ وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا۔ انہیں ایک خوشی تو یہ تھی کہ لڑائی سے بچے اور دوسری خوشی یہ تھی کہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں۔ انہیں شکست ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی کچھ نفری وہاں جا پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ اس جگہ کو فوجی اڈا بیس بنایا گیا تھا۔ زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹ کر ایسی جگہوں میں پناہ لے لی تھی جہاں چھپا جا سکتا تھا، لیکن وہ چھپنے کے لیے بلکہ چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے ہوئے تھے کہ ہوا کیا ہے، وہ دشمن کہاں ہے جس سے ڈر کر پوری فوج بھاگ اٹھی ہے۔ وہاں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھاگتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور پیادے ان کے درمیان آ کر کچلے جانے سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے تھے۔ رسول کریم نے اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ سن ہو کے رہ گئے۔ آپ نے بھاگنے والوں کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ تو صحابہ کرام تھے۔ ان میں 4 قابل ذکر ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں، رسول کریم نے بلند آواز میں للکارنا شروع کر دیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر کھڑا ہوں، میں جو اللہ کا رسول ہوں، مجھے دیکھو، میں محمد ابن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں۔ مسلمان حضور کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ آپ کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ خالد بن ولید کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آگے کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ اتنے میں قبیلہ وازن کے کئی آدمی اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں آئے۔
ان کے آگے ایک شتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس شتر سوار علمبردار کے پیچھے دوڑ پڑے۔ قریب جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اٹھتے اٹھتے اس کی گردن صاف کاٹ ڈالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی، وہ رہا محمد، قتل کر دو۔ تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ اسکیف کے لکھا گیا ہے جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹیکری کی طرف چڑھنے لگے جس پر رسول اللہ کھڑے تھے۔ صحابہ کرام ان آپ کے ساتھ تھے۔ ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے، مختصر سے مہرکے سے وہ سب بھاگ نکلے۔ ان میں کوئی بھی رسول اکرم تک نہ پہنچ سکا۔ میں مالک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں گا، رسول اللہ نے کہا۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے دیکھ لیا تھا۔ آپ دشمن کو بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ کی عسکری جس نے محسوس کر لیا تھا کہ مالک بن عوف اپنے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اتنا اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اسے اگلی چال کا خیال ہی نہیں رہا اور وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ حضور کو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تعاقب میں آئے گی، لیکن تعاقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے اور غیر منظم تھے۔